کا بچپن گھر میں گزرتا ہے تو تلاوت اور قرآن اور ذکر اذکار میں، مسجد میں آتے ہیں تو اللہ کے نبی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، جب آپ جوانی کی طرف جاتے ہیں تو آپ کثرت سے روزے رکھنے والے، کثرت سے عبادت کرنے والے، ہر روز 1000 رکعت نفل پڑھنے والے، راتوں کو قرآن کی تلاوت کرنے والے، تو آپ کی زندگی کے اندر وہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں جو ایک اعلیٰ درجے کے متقی میں ہوتی ہیں۔ چونکہ آپ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اس لیے آپ کے اندر ہر قسم کی جو اعلیٰ خوبیاں ہیں بدرجہ اتم پائی گئیں۔ آپ کی ذات کے اندر تقوی بھی ہے، آپ کی ذات کے اندر پرہیزگاری بھی ہے، آپ کی ذات کے اندر سخاوت بھی ہے، عز و انکساری کی آپ پیکر بھی ہیں، عبادت کا ذوق اور شوق بھی ہے، خدمت خلق کا جذبہ بھی ہے، اور آپ عبادت کا کتنا ذوق رکھتے ہیں۔ 25 حج آپ نے پیدل فرمائے، سبحان اللہ۔ مدینہ شریف سے چلے مکہ آئے، 25 حج آپ نے پیدل کیے، اور راتوں کو آپ کثرت سے عبادت کرنے والے، اور اللہ کے نبی نے آپ کو ایک خاص وصف عطا فرمایا تھا۔ ایک بار حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں گئیں اور کہا حضور میرے ان دونوں بیٹوں کو بھی کچھ عطا فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی نے امام حسین کے لیے فرمایا لہو جرأتی وجودی، میں نے حسین کو اپنی جرت اور سخاوت عطا فرمائی۔ تو اب سخی بہت زیادہ تھے، سخاوت فرمایا کرتے تھے، اللہ کے بندوں کے کام آیا کرتے تھے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت بھرا سلوک فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار آپ کی خادمہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں امام حسین کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کی خادمہ نے، نوکرانی نے آپ کو پھول لا کے دیا تحفے میں، تو آپ خوش ہوئے، پھول کو سونگنے کے بعد فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ انس بن مالک نے کہا اے امام علی مقام، اے نواسہ رسول، اس نے ایک چھوٹا سا پھول دیا ہے اور آپ نے آزاد کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جو تمہیں تحفہ دینا اسے اس سے بہتر تحفہ دو، اور اس کے لیے آزادی سے بہتر تحفہ کوئی نہیں ہے، میں نے اسے اللہ کے نام پہ آزاد کیا۔ یہ آپ کی سخاوت ہے۔ اسی طرح ایک بار آپ کی محفل میں ایک بندہ آیا، کہا بڑا غریب ہوں مجھے کچھ عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا ابھی فی الحال میرے پاس نہیں ہے، بیٹھیں ابھی میرا وظیفہ آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پاس حضرت امیر معاویہ جو خلیفہ وقت تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرف سے 5 تھیلیاں آئیں جن میں سے ہر ایک کے اندر 1000 درہم تھے۔ 5000 درہم آپ کی بارگاہ میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیش فرمائے، آپ نے قبول فرمایا۔ قبول فرمانے کے بعد کہا سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا یہاں بیٹھا ہوں۔ فرمایا لو میری طرف سے قبول فرما لو، ابھی یہ تھوڑے ہیں، زیادہ ہوتے میں تمہیں اور عطا فرما دیتا۔ 5000 درہم دے کے فرما رہے یہ تھوڑا ہے، تھوڑے ہیں، اگر اور ہوتا تو وہ بھی تمہیں عطا فرماتا، اپنے لیے بچا کے نہیں رکھا۔ یہ آپ کی سخاوت ہے، سارا اللہ کے راستے میں دے دیا۔ ایک بار سائل آیا تو کہا جناب کچھ ہے پاس؟ کہا فی الحال کچھ نہیں ہے، گھر سے پتہ کرتا ہوں۔ گھر گئے تو خادموں سے کہا گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں 200 دینار آپ نے رکھے تھے گھر والوں میں تقسیم کرنے کے لیے، ابھی تقسیم نہیں ہوئے، پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا لاؤ، اٹھائے اور سارے کے سارے اسے مانگنے والے کو دے دیے، 200 دینار دے دیے، سب کچھ دے دیا، اور گھر میں بچا کے کچھ بھی نہیں رکھا۔ یہ ہے آپ کی سخاوت۔ تو آپ کی جس خوبی کو دیکھا جائے وہ باکمال نظر آتی ہے، اور آپ کی اگر عاجزی اور انکساری کی طرف آؤں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کتنی آپ میں عاجزی انکساری تھی۔ آپ رستے میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں، دیکھا تو چند فقراء غریب لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، اور انہوں نے جب امام علی مقام کو دیکھا احتراماً کھڑے ہو گئے، کہا جناب آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ اب امام علی مقام سواری سے اترتے ہیں، ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ نہیں سوچا کہ میں اتنا بڑا شہزادہ زمین پہ بیٹھ جاؤں، ان فقراء کے ساتھ زمین پہ بیٹھ گئے۔ لیکن کھانا کھانے سے آپ نے ہاتھ روک لیا، انہوں نے کہا جناب کچھ تو کچھ کھائیں نا۔ فرمایا مجھے لگتا ہے یہ مال صدقہ کا ہے، اور صدقہ آل نبی پہ حرام ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا، لیکن اب تم ایک میری ریکویسٹ قبول کرو، چلو میرے ساتھ۔ آپ ان کو ساتھ لیتے ہیں، گھر لے جاتے ہیں، دسترخوان بچھاتے ہیں، اعلیٰ قسم کے کھانے لگاتے ہیں، ان غرباء فقراء کو کھلاتے ہیں، خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ جب وہ جانے لگتے ہیں نا تو گھر والوں سے کہتے ہیں یہ آل نبی کے گھر میں آئے ہیں، انہیں صرف کھانا ہی نہیں کھلانا، ہر ایک کو نقدی بھی عطا فرمائی اور کپڑے بطور تحفہ عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، یہ ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، کہ آج ہم کو 10 روپے اللہ کے راستے بھی دے دیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بڑا نام لیا جائے۔ آج تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، ان سیلفیوں نے ہماری عبادات کا سارا روح ختم کر دی ہے، کہ ادھر طواف ہو رہا ہے ادھر ساتھ ساتھ سیلفیاں جاری ہیں، ہم نمود و نمائش میں پڑ گئے ہیں۔ لیکن امام علی مقام سخاوت کیا کرتے تھے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ جب آپ نے شہادت کا جام نوش فرمایا نا تو آپ کے جسم مبارک کو دیکھا گیا، جہاں تیروں کے زخم تھے، تلواروں کے زخم تھے، نیزوں کے بے شمار زخم تھے، وہیں آپ کی پشت مبارک پر کچھ نشان دیکھے گئے، جو نہ تیروں کے نشان، نہ تلواروں کے نشان، نہ برچیوں کے نشان، نہ زخموں کے نشان۔ آپ کے بیٹے امام سجاد، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا بھئی یہ آپ کی پشت پر نشان کیسے ہیں؟
تو آپ کے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا یہ نشان کس چیز کی ہیں؟ میں تمہیں بتاتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ نشان اس سامان کے ہیں جو میرے ابا جان اپنی پشت پہ لاد کے غربا فقراء کے گھروں میں پہنچا کے آیا کرتے تھے. راتوں کو لوگ سو رہے ہوتے اور میرے ابا جان غریبوں کا دروازہ کھٹکھٹا کے ان تک ان کا حق سامان دے رہے ہوتے تھے. تو خود اپنی پشت پہ سامان اٹھا کے غریبوں تک پہنچانا، یہ ہے امام علی مقام کا اسوہ اور سیرت. ہم تو کہتے ہیں کہ جب تک ہمارے گھر میں لمبی لائن نہ لگے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو آپ صدقہ بھی دیتے تھے، خدمت بھی کرتے تھے تو چھپا کر، کسی کو خبر بھی نہ ہوتی تھی. اور اتنی خدمت خلق کی کہ پشت پر سامان اٹھا کر نشان پڑ گئے. یہ آپ کی خدمت خلق ہے، یہ آپ کی سخاوت ہے. اگر ہم آپ کی معافی کی صفت کو دیکھیں، آج جس چیز کی ہمارے معاشرے میں بہت ضرورت ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگیاں، لڑائیاں، جھگڑے، تعلقات توڑ دینا، رشتے توڑ دینا، یہ عام ہو چکا ہے. ٹالرنس بالکل ختم ہو رہا ہے ہمارے معاشرے سے. اس چیز کی بڑی ضرورت ہے، قوت برداشت، صبر و تحمل، قوت برداشت. چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں شروع ہوتی ہیں، بات کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے. دو بچے آپس میں جو ہے نا لڑتے ہیں، پھر دو خاندان انوالو ہوتے ہیں، کتنے لوگ اس میں جو ہے دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو قوت برداشت ہمیں امام حسین کی سیرت سے ملتی ہے. اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں کیونکہ وقت کا دامن بھی مجھے احساس ہے کہ بہت تنگ ہے. امام علی مقام کو شوق تھا کہ آپ کاتب بھی تھے، لکھتے بھی تھے، احادیث آپ لکھا کرتے تھے، عالم دین بھی تھے، لوگوں کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے. ایک دن آپ کے پاس دوات تھی نا، اب تو پینسلز ہیں، بال پوائنٹ ہے نا، پرانے دور میں وہ جو ہوا کرتی تھی نا قلم اور دوات. آپ کے پاس دوات پڑی تھی اور کچھ لکھ رہے تھے. آپ کی خادمہ آپ کے پاس آئیں، انجانے میں ٹھوکر لگی اور جو سیاہی تھی وہ گری، اور سیاہی گری تو اس کاغذ پر جس پر آپ نے کچھ لکھا ہوا تھا. اب سیاہی بھی گئی، لکھا ہوا بھی گیا. غصہ آتا ہے، آپ نے یوں غصے کے ساتھ اس کو دیکھا. اب خادمہ بھی اہل بیت کے گھرانے کی تھی، اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ. مومن غصے کو پینے والے ہیں. آپ نے فوراً اپنے انداز کو درست کر لیا، چہرے پہ مسکراہٹ لائی، غصہ دور کر دیا. اس نے دیکھا کہ معاملہ بن رہا ہے، اس نے قرآن کی اگلی آیت پڑھی، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. مومن لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں، غصہ بھی دور کرتے ہیں، معاف بھی کرتے ہیں. کہا جا تجھے اللہ کے نام پہ میں نے معاف کر دیا ہے. غصہ بھی دور ہو گیا، چہرے پہ بشاشت آ گئی. اس نے دیکھا لوہا گرم ہے، اگلی بات کر دی. کہا واللہ یحب المحسنین. اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. فرمایا جا تجھے اللہ کے نام پہ آزاد کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے قرآن پہ عمل. آیت سامنے آئی، غصہ بھی دور کر دیا، معاف بھی کر دیا، آزاد کر دیا. آج اس چیز کی ہمارے معاشرے کو بہت ضرورت ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے جھگڑنے کی بجائے معاف کرنا سیکھیں. معاف کرنا سیکھنا چاہیے یقیناً. بہت بہت شکریہ پروفیسر محمد اعجاز النبی صاحب، آپ کا بہت خوبصورت گفتگو اور مختصر سی